کون سی غلط فہمی ہو گئی تھی آپ کو جو خان صاحب ذکر کر رہے ہیں؟ وہ یہ انہوں نے میرا خیال غلط فہمی کا تو لفظ استعمال نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میرے رؤوف کے ساتھ میری 5 ہفتوں سے ملاقات نہیں ہوئی, تو وہ جب ملیں گے ملاقات ہوگی. تو اس کے نیکسٹ ڈے میں نے ملنا تھا, لیکن پھر لاسٹ تھرسڈے کو وہ پھر نہیں ملنے دیا گیا. تو ایک مے بی ڈسکنیکٹ. تو اب پارٹی پالیسی جو ہے وہ آبویسلی ان کے اپنے ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی وہ انگیج نہیں کرنا چاہتے, اور یہی پارٹی پالیسی بھی اس وقت ہے. بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر بات نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے, تو آپ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یا یہ تو آلریڈی پونز ہیں یا سب کچھ ہیں, پھر اسٹیبلشمنٹ جن کو آپ خود کہتے ہیں کہ جی میجر سٹیک ہولڈر ہیں اس سارے معاملے کے اندر, ان سے بھی بات نہیں کریں گے تو پھر کیسے چیزیں آگے بڑھیں گی پی ٹی آئی کے لیے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے سادیہ آپ کا. دیکھیے لیکن کچھ تھوڑا سا ذرا اس کو ذرا ہم چینج کر لیتے ہیں کچھ حقائق کی تناسب سے. ایک تو ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیجڈ ہیں, ایک ہمارا اپنا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے جس میں کہ 5 پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں. اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ان کی ذاتی خواہش کے اوپر خان صاحب نے اس کو فلی مینڈیٹ کیا ہوا ہے جی کہ آپ جا کے جس بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں. اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ کچھ لیول آف بریک تھرو بھی ہوا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب کے تھرو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی تھیں. اور 22 اگست کا آپ کو یاد ہے جب جلسہ ہمارا اس کو کرنے کے لیے بھی ہم سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی کہ چونکہ اس دن مذہبی جماعتوں کا بھی کٹ ہو رہا ہے تو اس لیے آپ ہمیں وائلنس جو ہے اس کی ہمیں فیئر ہے کہ وائلنس ہوگا تو آپ آگے کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ اس ریکویسٹ کے ساتھ انہوں نے 8 سپٹمبر کا جو ہمیں NOC تھا وہ ایڈوانس میں دے دیا تھا. تو وہ بھی ایک اسٹیبلش ہوا تھا ایک کانٹیکٹ. اس سے پہلے بھی ہماری پارٹی کے مختلف لوگ جن کے ساتھ دیکھیے آپ حکومت میں رہے ہوں تو لوگوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں تھا, میں اسٹریٹجک کمیونیکیشن کو ہینڈل کر رہا تھا تو اس میں بھی میٹنگز ہوتی تھیں تو بات چیت ہوتی تھی. تو وہ ایک ہوتا ہے, اس کو کنٹینیو بھی کرتے ہیں. آپ حکومت سے باہر نکل کے ان کو ڈسکنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک انڈیویجول لیول کے اوپر ہر کوئی بندہ جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا کہ کوئی نارملائز ہو جائیں چیزیں. اب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اب اس کے محرکات جو ہیں وہ تو بٹ یہ مایوسی کا عنصر آیا کیسے؟ ایسا کیا ہوا کہ خان صاحب کل تک کہتے تھے کہ ایک نمائندہ میں یہاں پہ نامزد کرنے کو تیار ہوں, اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا ایک نمائندہ دے دے, اینڈ آل آف اے سڈن ہی سیئنگ کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ان سے بات کرنے کا؟ دیکھیے وہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا نا کہ جی یہ وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بایاں دکھا کے دایاں مارتے ہیں, اور یہ کہ جی یہ آگے نہیں بڑھی بات اور ہمیں یہ دھوکہ دیتے ہیں. یہ سارے الفاظ خان صاحب کے ہیں جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. تو آبویسلی یہ ان کے اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر ہی انہوں نے یہ سارا کچھ کہا. اور یہ ایک بڑا میجر ریڈیکل شفٹ جو پارٹی پالیسی میں آیا ہے وہ یہ ہے. اور میں فیل کرتا ہوں, میں آئی ہیو آلویز بین اے ڈائلاگ پرسن بیسیکلی, میرا اپنا پرسنل تھنک ٹینک بھی ہے وہ بھی کرتے ہیں. تو دیکھیے اگر ہم ایک کسی بھی طریقے سے آپ ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں جہاں کہ پاسبلٹی جو ہے وہ رائز ہوتی ہے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگی یا اپنے آپ کو پوشنگ کر سکتی ہے, تو وہاں بھی تو پھر آپ لوگوں نے ہم نے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سارٹ آؤٹ ہی کرنا ہوگا نا. کس کے ساتھ بیٹھنا ہے یہ وقت بتائے گا, لیکن ڈائلاگ کو آپ کمپلیٹلی آپ اس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے فرام دی گیون آپشنز وچ آر دیئر. تو ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک چیز رہنی چاہیے. رؤوف حسن صاحب ایک تاثر ہے اور بڑا اب آئی تھنک یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے پرسیپشن کہ پارٹی کے اندر اسپیشلی وہ لوگ جو لائرز کہہ لیں یا جو بعد میں پارٹی میں آئے, انہوں نے بہت سپوائلرز کے طور پہ ایکٹ کیا. بہت ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے, خود خان صاحب کے لیے بہت پہلے بہتر ہو سکتی تھیں اگر ان کی طرف سے وہ بیانات نہ آتے, یا اسپیشلی وہ لوگ جو خان صاحب کو آرمی چیف کے خلاف, اداروں کے خلاف آرٹیکلز لکھنے کا مشورہ دیتے ہیں, IMF کو خط لکھنے کا مشورہ دیتے ہیں, اور پھر یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ جناب وہ لوگ ان کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے بیٹھ بھی جائیں گے ایک ہی ٹیبل پر. سو آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی کچھ بعد میں آنے والے لوگوں نے کام بگاڑے ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ شادیہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ میں اس کا کوئی ایک کیٹیگوریکل آپ کو جواب دوں, لیکن میں ایک چیز ضرور پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ایک لیول آف ایگریویشن جو وہ ہوئی ہے. مثلا میں ذاتی طور کے اوپر خان صاحب کو ہر ہفتے ہمیں ملا کرتے تھے, پولیٹیکل ٹیم جو تھی ہماری ان کو ملتی تھی ایوری تھرسڈے. لائرس تو جب بھی کورٹ میں مقدمہ ہوتا ہے تو وہاں جا سکتے ہیں, وہاں بات کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے لیے کورٹ کے ذریعے ہم نے جمعرات کا دن تفویض کیا ہوا تھا جس میں کہ ہم 6 لوگ جایا کرتے تھے. اب پچھلے 6 ہفتے سے ہم ہر تھرسڈے کو جاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں ملنے دیا جاتا. سو ایک جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے
خان صاحب کے اپنی پولیٹیکل ٹیم کے ساتھ نہ ملنے کی وجہ سے آئی تھنک اس کی وجہ سے ایک لیول آف ڈسٹورشن جو ہے انڈرسٹینڈنگ میں ضرور آئی ہوئی ہے. میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا کہ اس کی وجہ سے ہے یا اس وجہ سے ہے یا اس وجہ سے ہے, لیکن یہ ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل جو ٹیم آپ کو بریف کر سکتی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. بٹ یہ تو اوبیسلی بڑا لاجیکل سی بات ہے نا کہ کوئی آپ کے خلاف, میں روز بات کرتی رہوں, میں آپ کے خلاف آرٹیکلز لکھوں اور میں کل کو یہ توقع کروں کہ رؤوف حسن صاحب آ کے میرے ساتھ بات بھی کرنے لگ جائیں. سو اوبیسلی وہ کیا نا انہوں نے آرمی چیف کے خلاف. سعدیہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے اس کو بھی تو الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا نا. آپ دیکھیے خاص تو 2.25 سال میں اور خاص کر 9 مئی کے بعد جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے, جس طریقے سے اس کو ڈسممبر ڈیسیمیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ہمارے لوگوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے, ہمارے لوگوں کی بزنسز کے ساتھ, ہمارے لوگوں کی فیملیز کے ساتھ, وہ تو ایک لیول ہوتا ہے نا کہ انسان کین اونلی اسیمیلیٹ ایز مچ ایز ون کین اینڈ دین اٹ کائنڈ آف بوائلز اوور. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے بہت برداشت کیا, بہت ضبط کیا ہے, ہماری پارٹی کے لوگوں نے بہت برداشت اور ضبط کیا ہے, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. اب کل کا دیکھ لیجئے, میں آپ کو ریسنٹ یہ جو پنڈی میں اگر ایک پارٹی جلسہ کرنا چاہ رہی ہے یا ایک پروٹیسٹ کرنا, پیسفل پروٹیسٹ, کوئی اس میں وائلنس کا عنصر نہیں ہے, تو آپ ان کو کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اب اس سے پہلے سنٹانی میں دیکھ لیجئے, لاہور میں دیکھ لیجئے, پورے کا پورا شہر جو ہے وہ بلاک کر دیا جاتا ہے. تو یہ پہلے ابھی بلال حقانی صاحب موجود تھے, میں نے ان سے سوال کیا اتنا پیار اور محبت صرف پی ٹی آئی کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جی پی ٹی آئی نے اجازت ہی نہیں مانگی ایڈمنسٹریشن سے, وہ کہتے ہیں رابطہ ہی نہیں کیا جگہ مانگنے کے لیے. جی ہم نے یہاں یہ اسلام آباد میں آپ کو پتہ کہ کیا تھا, وہ پچھلے 3 مہینے سے چل رہا تھا, نہیں دے رہے تھے, 2 دفعہ انہوں نے اجازت دے کے کینسل کر دی. اس کے بعد یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن سے ہمیں 9 جو سپٹمبر کا جلسہ جو ہے وہ کرنے کی اجازت ملی ہے نا. میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے عرض کیا کہ وہ جب انہوں نے کہا تھا کہ آگے کریں تو ساتھ ہی انہوں نے NOC بھی دے دیا تھا. اس کے بعد ہمیں لاہور میں کرنے کی جلسہ دیکھیے نہیں دی انہوں نے, ہم لگے ہوئے تھے, ہم 4 مہینے سے کورٹس میں کھڑے ہوئے تھے, ہم لوگ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نہیں دے رہی تھی. اس کے بعد جب اجازت دی تو لاہور سے 40 کلومیٹر دور جا کے اجازت دی, اور پھر جس طریقے سے ہمارا جلسہ ختم کرایا گا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پنڈی میں دیکھ لیجئے, ہم DC کے پاس گئے ہوئے تھے, کمشنر کے پاس گئے ہوئے تھے, کوئی اس کے اوپر رسپانس نہیں تھا. پھر ہم عدالت میں گئے, خان صاحب نے پھر ڈیسائیڈ کیا جی کہ ہم نے جلسے کی NOC کے لیے, چونکہ یہ دیتے ہی نہیں ہے ہمیں, اس لیے ہم نے اب احتجاج کرنا ہے. سو ود دیٹ آپ کر لیں دیتے ایک پارٹی کو احتجاج, ہم کیا کریں گے, وہاں جا کے اکٹھے ہوئیں گے, نعرے لگائیں گے, چلے جائیں گے. بٹ پورے کا پورا شہر جس طریقے سے بند ہوا وہ آپ نے بھی کل دیکھا, ساروں نے دیکھا. تو یہ مطلب ایک پارٹی کے اوپر یہ قیود کیوں ہے, جبکہ باقی ہر پولیٹیکل پارٹی کو اجازت ہے جو وہ چاہیں کریں, جہاں مرضی جلسہ کریں, جتنا جس طریقے سے مرضی چاہیں وہ جلسہ کریں. تو یہ تو لازمی بات ہے کہ وہ گنڈا پور صاحب کی مثال بار بار دیتے ہیں کہ جناب وہ جیسے آتے ہیں, اسلحہ لہراتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں صحافیوں کو بھی اور سب لوگوں کو بھی, اور وہ کل بھی انقلاب لانے کی بات کر رہے تھے گنڈا پور صاحب, تو کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ طرز عمل ہے نا تو پھر ہم اجازت نہیں دیں گے. دیکھیے پولیٹیکل سپیچ جو ہوتی ہے اس کو صرف پولیٹیکل سپیچ کے طور کے اوپر لینا ہے, مطلب صرف باتیں. مجھے خان صاحب نے پالیسی تھنک ٹینک اپنا اس کا ایک ہیڈ کیا, obviously میری سے جو چیز نکلے گی وہ ایک سبسٹینٹیو چیز ہوگی, بٹ آئی ایم ناٹ میں کوئی ایک پولیٹیکل گیدرنگ میں جا کے میں نہیں ایڈریس کروں گا. سو میں مطلب اپنی ریسرچ کر کے اپنا تو بیسیکلی گنڈا پور صاحب کے بیانات کو ہم زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں. بیانات ہوتے ہیں ان کو آپ لٹرلی نہیں لینا چاہیے. میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ مطلب ان کا جو جس طریقے سے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے باقی اداروں کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں, وہ آئی تھنک ایک بڑا احسن طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے. اور مطلب یہ چیزیں جو ہے اس کو لٹرل سینس میں نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے اپنا موقف بہت وضاحت کے ساتھ پہلے ہی کہا کہ آؤٹ آف آپشنز نہیں ہونا چاہیے ڈائلاگ کے پروسیس کو, اس پہ ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے. بٹ اگر فی الحال یہ پارٹی پالیسی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہونی, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سیاسی حکومت سے, اس اتحادی حکومت سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ یا مثال کے طور پہ یہ جو ابھی 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے, اس میں حکومتی لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم تو پی ٹی آئی سے بات کرنے کو تیار ہیں, ہم ان کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں بیکاز اس ترمیم میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بھی انپٹ آئے, تو کہیں کوئی انگیجمنٹ کی صورتحال بن سکتی ہے اس حکومت کے ساتھ؟ شاید اس کے ان کے کہنے اور کرنے میں بڑا تضاد ہے. دیکھیے جب یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو تھا, یہ اس کا پیکج لے کے آئے تھے, ان کے پاس تو پیکج ہی نہیں تھا, خود بھی نہیں تھا. کسی اسٹیج کے اوپر انہوں نے ہم سے رابطہ نہیں کیا, کسی اسٹیج کے اوپر انہوں نے اپنا جو اس کا جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا جو پیکج تھا اس کا ڈرافٹ ہمیں نہیں دیا. بلکہ ایک اسٹیج یہ بھی تھی کہ 3 ڈرافٹ انہوں سرکولیٹ کر رہے تھے, ان کو خود نہیں پتا تھا کہ کون سا ڈرافٹ ہے جو کہ آگے جانا ہے, کون نہیں ہونا. سو
ہم ان اینی کیس جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم انگیجڈ ہیں انکلوڈنگ JUI مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ ہماری 2 دن پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے، اینڈ وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم اکٹھے مل کے اس کے اوپر کام کریں گے. ہمیں تو دیکھنا پڑے گا نا پہلے کہ اس میں کیا اچھی چیز ہے. اگر یہ وقت دیکھیں طریقہ کار، کل ڈاکٹر پرویز حسن کا ایک آرٹیکل آیا ہوا ہے ڈان کے سینٹر پیج پہ، انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بتایا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی کیا طریقہ کیا ہے. 7 ڈفرنٹ تھنگس انہوں نے یہ سائٹڈ کہ آپ نے یہ 7 کام کرنے ہیں تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے نا وہ ریلیونٹ اور لیجیٹیمیٹ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ انہوں نے بس آپ نے اس کو پریزنٹ ہی نہیں کیا نیشنل اسمبلی میں. اس کے بعد اس نے کمیٹیز میں جانا تھا، کمیٹیز میں نہیں گیا. وہ کمیٹیز میں جا کے وہ کمیٹیز اپنا پھر انپٹ دیتی ہیں، اس کی بیسس کے اوپر یہ واپس جاتا ہے، ری ڈرافٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر نیشنل اسمبلی میں آتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ کمیٹی میں جاتا ہے، وہ اپروو جب کرتی ہے تو پھر. اور یہ سب سٹیپس جو ہیں یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے آرٹیکل میں لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے ایک رات کے اندھیرے میں 12-1 بجے تک آپ کو یاد ہے نیشنل اسمبلی کا سیشن جاری رکھا ہے. ان کو خود نہیں پتا تھا کہ ڈرافٹ فائنل ہمارے پاس کب آئے گا. کہ لیٹس سے اگر ایک اچھا کام بھی کرنے جا رہے ہیں تو اس کو بھی خراب کر دیا نا، کنٹروورشل کر دیا. رائٹ.